جو لوگ تھے، جو توڑ پھوڑ والے لوگ تھے جو کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو لاپتہ کر دیا گیا ہو۔ وہ تمام کے تمام لیگل پروویژنس کے تحت جو ایف آئی آرز میں تھے ان کو ایف آئی آرز میں ریمانڈ لیا گیا، جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جن کو ہم نے جیل ہدا جیل بھیجنا تھا ان کو ہدا جیل بھیج دیا گیا۔ یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا قصہ کیا گیا، کیونکہ ہم یہ تو بھول گئے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ آج یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ جی اتنے لوگ پولیس نے پکڑ لیے، یہ کالے کون سی ایونٹس تھے جن نے ان سب چیزوں کو، اس چین ریئیکشن کو ٹریگر کیا۔ دیٹ واز دا ڈیڈ باڈیز آف دا 5 ٹیررسٹ، جو کہ کلیم بی ایل اے خود کر رہا ہے، اور جس کو ناظرہ نے جس کو بی ایل اے کلیم کر رہا ہے، سیم کو ناظرہ نے ویریفائی کیا کہ یہ فلاں فلاں لوگ۔ اس میں سے 2 لوگ مستونگ میں جن کو دفنایا گیا، اور باقی 2 لوگ جو تھے، میں آپ کو نام بھی بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ ایک ظفر سن آف خداداد جو کہ کراچی غربی کا رہنے والا تھا، جو اس کے اندر مارا گیا، جس کو آئیڈینٹیفائی ہوا۔ دوسرا پرویز سن آف یعقوب، وہ بھی کراچی کا ہی رہنے والا تھا۔ تیسرا آپ کا اسامہ عمر مستونگ کا رہنے والا تھا۔ چوتھا اسی میں احمال نام کا ایک لڑکا تھا، وہ بھی مستونگ کا رہنے والا تھا۔ وہ یہ دونوں جو مستونگ کے لڑکے تھے ان کو دفنا دیا گیا۔ 5ویں ڈیڈ باڈی کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی۔ وین ایور سن کمز، کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا ڈی این اے پروفائل موجود ہے، اس سے ویریفائی کر کے ڈیڈ باڈی اگر ملتی ہے تو ہم اس کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہے اور کی جائے گی۔ ان تمام ایونٹس کی بنیاد پر ایک شہر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ود ان دا گیون کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور جو لیگل رائٹس ہیں مینیج کرنے کا، جیسے شاہد رین صاحب نے کہا، پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ پبلک وے کو کلوز کرنا اور بند کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے، کہ آپ رستے میں روڈ کوئی بلاک کر دیں، کسی کا حق نہیں ہے۔ مینیج کرنا اس کو ریاست کا حق ہے۔ وی ایز اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اٹ از آور رائٹ ٹو اوبے اینڈ فالو دا آرڈرز آف دا سٹنگ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو احکامات ہیں، چیزیں ہیں، اسی طریقے سے کریں۔ نیگوشیٹ کرنے کے لیے جب ڈیڈ باڈیز رکھی گئی تھی تب بھی نیگوشیشن کی ہم نے کوشش کی گئی کہ یہ ڈیڈ باڈیز جن فیملیز کی ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ ڈی سی صاحب نے رابطہ کیا، اے سی صاحب نے رابطہ کیا، ڈسٹرکٹ پولیس ان کے ساتھ گئی، بٹ اگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہو اور نہ بات کرنے کو تیار ہو، ہر چیز پہ اگر ہم نے صرف ہیو اینڈ کرائی ہی مچانی ہے اور لے کے چلنا ہے، دین کہیں نہ کہیں جو اسٹیٹ کی آرگنز ہیں، جو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایز پر دا گیون لیگل پروسیجرز ان کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا۔ وہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ اور باقی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا، اور کسی بھی چیز کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں تھیں اس سے ہٹ کے نہیں کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ اس کے اندر رہ کے مینیج کر کے ہم کریں۔ یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ٹین ایجرز تھے، بچے بچیاں جو اس میں اریسٹ ہوئے، دے ور ریلیزڈ آن دا شیورٹی آف دیئر پیرنٹس، اور ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم نے بچہ تو اسکول بھیجا تھا، ہم نے بچی تو اسکول بھیجی تھی، وہاں سے اسکول کا ٹیچر اسے لے کے گیا، وہاں سے اسکول کا کہ فلاں ٹیچر ان کو لے کے گئی اور دھرنے پہ لے کے گئی، جس کا آج تک ہمیں فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی نے اس میں کہیں ہماری کنائیوینس نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہے۔ ان کی شورٹیز کے اوپر ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ خیال رکھیں اور چیزوں کو لے جائیں۔ ایسے لوگوں کی لسٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے جو واپس چلے گئے۔ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزسٹ ود ایوری ون، اینڈ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سب کے پاس ہے، بٹ رائٹ ٹو ڈیمیج پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کریں، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈی سی آفس کے سامنے کریں، بٹ پبلک پراپرٹی کو اور پبلک وے کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جب پہلے ہمارا اگست میں یہاں کوئٹہ میں جب اسی طریقے کے ایشوز ہوئے تھے، تب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بی وائی سی کے درمیان، جس میں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کہ جی جب بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوگا یو ول انٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی اور ایک جگہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرے گی کہ اس جگہ پہ آپ کرنا ہے، اس کی سیکورٹی دینا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، دیٹ ول بی دا ریسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جس کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو جگہ بھی دیں گے۔ بٹ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ، بینک میں توڑ پھوڑ، پوسٹ آفس کو توڑنا، سیف سٹی کے کیمراز جلانا، اور کچھ جو بزنسز پرائیویٹس ہیں ان کو جلانا، ان کی دکانوں میں گھسنا، یہ کسی بھی قانون میں اور کسی جگہ پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ویسے پکڑ لیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم جگہ بتائیں گے, آپ اپنا ٹائم بتائیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کو پرمیشن ملتی ہے تو یو کین ڈو یور پروٹیسٹ. اس پہ سیکیورٹی پراپر ایک سیکیورٹی آرڈر نکلتا ہے اور یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن روڈ بلاکس کرنا اور ایڈمنسٹریشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرووک کرنا کہ جی آپ روڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ, اور پھر یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس کا سر نے آپ سے ذکر کیا, پوری ڈیٹیل میں سر نے آپ کو بتایا. تو اس چیز کی اجازت اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کا لیگل رائٹ ہے, اس کو ضرور ایکسرسائز کریں, بٹ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو آپ یوٹیلائز کریں. اور ایڈمنسٹریشن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور جو بھی اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب ایک ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ جس کے اندر کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو. پہلی اور آخری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سب کو انگیج کیا جائے, ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ان ایشوز کو افہام و تفہیم سے ریزالو کریں, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری لاسٹ لمٹ ہے تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ اپنا ایکشن بھی لیں گے. تھینک یو جی. سر اس وقت تک ٹوٹل جو اریسٹ ہیں ایم پی او میں جو بند ہیں لوگ 61 ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں, اور 13 اریسٹ ایسے ہی ہیں جو ایف آئی آرز کے اندر جو ریمانڈ پر ہیں. اور جو لوگ ہم نے شورٹیز پہ, جو ٹین ایجرز تھے یا کم عمر کے لوگ تھے جن کو ریلیز ہم نے کیا, ان کی تعداد 35 ہے آن دا شورٹی اینڈ آف دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرس. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا. جی تھینک یو. دیکھیں ایف آئی آر کروانا ہم آج بھی حاضر ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں ہیں, منسٹرز ہمارے رابطے میں ہیں, ان سے ساری چیز ہو رہی ہے. وہ جب بھی اگر کروانا چاہیں گے, ہمیں جس کے خلاف بھی کروانا چاہیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی انٹریز اور جو بیسک روزنامچے میں چیزیں ہونی تھی وہ ساری کر لی گئی ہیں. سو فار دا گورنمنٹ از ان کانٹیکٹ ود دیم, صوبت پور میں بھی, یہاں پر بھی, اور لیاقت لیڈی صاحب ہیں, کوسر صاحب ہیں, اور باقی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایز اینڈ وین, جب وین ایور دے اپروچ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ تدفین پوری کر لیں, ول کم بیک, ہم آپ سے بات کریں گے, گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل ہمارا ہوگا اعلان ہم کریں گے. کمشنر صاحب نے, ڈی سی صاحب نے, اور ہماری طرف سے ان کو تب بھی چھوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, جو گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا سیم آئی کنوے ٹو دیم, کہ ہم ان کے لاس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس بحث میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. ان کا لاس ہوا ہے اور ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کوئی بھی اگر انوالوڈ ہے, جس طریقے سے بھی وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں یا اپنی کارروائی کروانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ ول سپورٹ. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس سے پہلے بھی بلوچستان میں احتجاج ہوتے رہے ہیں, لیکن جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے, خاص کر سرکار بھٹی کی, اس کے بعد سے ایسے احتجاجوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, فائرنگ ہے, آپ کی شیلنگ ہے. اب بھی بی این پی کے ایک احتجاج جاری ہے جس کو قومی شاہراہ بلا کیا ہے. یہ تو سریاب روڈ پر بیٹھے تھے, وہ قومی شاہراہ انہوں نے بلا کیا, ان کے خلاف آپ کیسی کارروائی دکھائی نہیں دیتی. بی وائی سی کے خلاف آپ لوگ کا کچھ رویہ تبدیل نظر آتا ہے. اس سے پہلے پریس کلب میں بھی ان کے انٹری پر پابندی ہے, پریس کلب پر بھی تالے لگے, اور ابھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم جگہ بھی دیں گے, یا ان کو ہم بتا دیں گے کہ یہاں پر احتجاج کرے. اسی احتجاج کے دوران پریس کلب کے چاروں طرف بھی راستے ان کے لیے بند کی گئی. یہ بھی بتائیں کہ آپ بی وائی سی کے لیے آپ لوگ کا کچھ الگ رویہ ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف, آپ بی این پی کے خلاف آپ لوگ اس طرح کارروائی نہیں کر رہے ہیں؟ میں سر اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں آپ سے پہلے. سر آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بی وائی سی کہاں رجسٹرڈ ہے. یہ سوال میں آپ پہ پوچھتا ہوں. چیریٹیز کمیٹی میں رجسٹرڈ ہے, انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہے, مدرسے کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, کس چیز میں رجسٹرڈ ہے؟ ایک پہلے آرگنائزیشن کو آپ رجسٹرڈ کر کے کسی فرم پہ تو لے کر آئیں کہ یہ چیز فلان جگہ پہ رجسٹرڈ ہے, اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا کوئی قانون ہے, کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں, کوئی ایکٹ ہے, کوئی منشور ہے, کچھ تو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں, بی این پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پہ ڈیسیژن کیا ہے وہ تو پرنس صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. بی وائی سی کیونکہ پریس کلب پہ پولیس گئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی, ہم نے کسی کو منع نہیں کیا
کیا پریس کلب پہ جانے سے پہلے یا آپ نے کو دھرنا دینے سے پہلے، اور جتنے بھی BYC کے پرامن احتجاج کوئٹہ میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پرامن احتجاج پہ 13 پولیس کی گاڑیاں جل گئیں، دوسرے پرامن احتجاج کے اوپر 36 کیمراز آپ نے جلا دیے، پھر آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس میں پولیس کے لوگوں کو آپ زخمی کرتے ہیں. تو جب آپ زخمی کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ریاست نے یا اسٹیٹ کے آرگنز نے کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئٹہ میں نہیں آئی جس پہ BNP مینگل پولیٹیکل پارٹی ان کی طرف سے کسی بھی چیز کی نقصان پہنچایا گیا ہو، یا PK میپ نے یہاں پر کیا ہے یا باقیوں نے کیا ہے جس میں کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا ہو، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. دیٹ از وائی پولیس نے اس پہ ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا. جہاں تک BNP کے دھرنے کی بات ہے وہ ترین صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اسی میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، یہ بات کی BNP کا اجلاس کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ پوری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی پریس میں، یہ کیا حکومت کیوں ایسے کمزوری دکھا رہی ہے؟ یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی چاہیے تھی. کیوں آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تمام پارٹیز نے بنایا ہے، ایک پارٹیز نے نہیں، اس ٹائم سارے ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کو پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے نا. نسیم، آپ کا اور عصمت کا تقریباً عصمت کا تو کوئی 5 سے 6 سوالات کا مجموعہ ہے، آپ کا شارٹ ہے. عصمت کو ایک چیز کی کلیریفیکیشن گرائے صاحب نے دے دی ہے ریگارڈنگ BYC. 2 باتیں بہت واضح طور پر. BNP نے واٹس ایپ میں لانگ مارچ کا اعلان کیا. سردار اختر مینگل صاحب ریکارڈ پر ہیں کہ ACS ہوم کے لیول پہ ان سے رابطہ جاری رہا. لازمی سی بات ہے وہ ایک ریلی کی صورت میں آ رہے تھے، راستے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، 10 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ کوئٹہ میں کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں کوئٹہ آنے سے فی الحال روکا جائے، جس کے لیے انہیں مستونگ میں جب روکنے کی کوشش کی گئی، ابتدائی کوشش میں ہی گرائے صاحب از سٹنگ ہیئر، ڈپٹی کمشنر از سٹنگ ہیئر، BNP مینگل نے ایک انگیجمنٹ شروع کی گورنمنٹ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ. وہ انگیجمنٹ اب تک جاری ہے. اس انگیجمنٹ کو جب تک ہم فائنل نہیں کر لیتے میں اس پہ کوئی ایسی رائزنی نہیں کرنا چاہوں گا جس کے نتیجے میں وہ ڈیریل ہو. دوسرا آپ نے پوائنٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کا. نسیم دیکھیں، اس ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بلوچستان میں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کیمرہ اجلاس رکھا گیا. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ممبر وہاں پر موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت سی چیزوں پہ بہت واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اختیار دیا جائے وہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، تو گورنمنٹ کی کمیٹی کی سربراہی وہ اپوزیشن لیڈر کو، ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہے. تمام پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے. جب تک کہ ڈائلاگ کے لیے جو فورمز موجود ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کا فورم ہے، وہ قومی اسمبلی کا فورم ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے. اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب اور PTI وہاں قومی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے اور BNP صوبائی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ میکانزم گورنمنٹ کو آپ گائیڈ کر دیں کہ انہیں کس طرح مدعو کیا جائے. اچھا شاہد صاحب، گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئٹہ شہر میں جو ہے انٹرنیٹ جو ڈیٹا تھا معطل کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیکنڈ، کیا BYC کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے. جو سوال آپ نے پوچھا ہے کل عدم قرار دینے کا، ڈیٹا سروسز لازمی سی بات ہے کچھ ایسی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان سیکیورٹی تھریٹس کو بہت سی چیزوں سے تقویت ملتی ہے. ڈبل روڈ کا دھماکہ آپ کے سامنے ہے، سردار اختر مینگل کے دھرنے کی جگہ پر ہونے والا دھماکہ آپ کے سامنے ہے. اس میں صرف ایک چیز عرض ضرور کروں گا سر. جب ہماری بات چیت ہوئی اور آپس میں بھی بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ حالات یہاں پر اس میں سے خراب ہوں. اب جو کچھ اٹیمپٹ ہوئی سردار صاحب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر، وہ بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ ایک ایسا سچویشن کریٹ کی جائے جس میں حالات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر چیزوں کو خراب کیا جائے. یہی جو لڑکا وہاں پر ہوا اور اس کی تحقیقات چل رہی ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، پہ نہیں کروں گا. پھر اسی پہ کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ پولیس کا ایک کارڈ دکھایا کہ یہ لڑکا تھا جو لے کے چلا گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، جبکہ لیٹر آن اٹ واز پروون کہ وہی بندہ وہیں پہ موجود لوگوں کی کسٹڈی میں تھا. اور بعد میں پہلے آپ نے کہا کہ یہی خودکش ہے، پھر آپ نے خود اس کا جو بھی لوگ تھے وہاں پر انہوں نے پھر اس کا انٹرویو جاری کیا کہ میں یہاں پھر رہا تھا. تو اس طرح کی جو ایونٹس ہیں اس سے ایک تو کیوس پھیلتا ہے، ایک خوف لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، اور اللہ معاف کرے اگر یہ کامیاب ہو جاتا آگے جا کر تو اس کا نقصان شاید وہ بلوچستان اور پورے پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا. اس طرح کے کسی بھی ایونٹ پہ یہ تھریٹس آلریڈی موجود تھے، ابھی بھی ہیں،
اور یہ تمام پارٹیز کو, تمام لوگوں کو کنوے بھی کیے گئے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کنوے کیے گئے ہیں. DIG اور کمشنر مستونگ میں ڈپیوٹ ہیں. وہ DIG اور کمشنر دونوں اس وقت مستونگ بیٹھے ہوئے ہیں, DIG کلات اور کمشنر کلات, کہ وہ پراپر کریں اور سیکورٹی اور ان چیزوں کو بہتر بنا سکیں. ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنا بھی اسٹیٹ کے اداروں کا کام ہے, جتنے بھی پولیس ہے, لا انفورسمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں, وہ بھی ہمارا ہی کام ہے. بٹ لوگوں کو آگاہ کرنا بھی ہماری اس رسپانسبلٹی میں شامل ہوتا ہے کہ ہم ان کو آگاہ کر سکیں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کبرانی روڈ پہ ایک لڑکا رات کو نکلا جو کہ سمہاؤ پولیس نے اسے رکوایا, یا پولیس کو دیکھ کر وہ اس اپنے ٹارگٹ سے پہنچنے سے پہلے ہی ہٹ گیا, ہو گیا. دوسرا یہ خودکش یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ کلیمز بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بھی آتی ہیں. تو جنرل انوائرمنٹ میں اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ فورسز اور عوام اور باقی سارے ایک دوسرے کے خلاف لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں اور اس میں خرابی ہے. قرائش صاحب یہ بتائیے گا 19 تاریخ کو واقعات آپ خود کوٹ کر رہے ہیں, شروع ہوئے جو بھی چیزیں ہیں, آپ 2 اپریل کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ساری کی ساری آپ کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے. اب پولیس والا بھی تھا, اس پہ بھی اب تک میرا خیال ہے پولیس نے آفیشلی کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ BC کا اہلکار تھا. آپ لوگوں کی طرف سے یعنی کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں, ایکسیپٹ دی ترجمان, ہم ان کو سائڈ پہ 2 منٹ کے لیے رکھ لیں. کیا وجہ ہے کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں کہ CTD اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہی, وہ اس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز نہیں کر پا رہی, اور آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں 10 سال سے. ڈیٹا کی ہمیں سمجھ آتی ہے DC صاحب, یہ آپ کے دفتر کے یہیں اس کے پیچھے ایک پل ہے, اس پل سے کس کو خطرہ ہے؟ یہ تو ہزاروں لوگ روزانہ اس سے ٹریول کرتے تھے, ٹریفک جیم ہو جاتا ہے, اب روٹین پہ لائف سٹارٹ ہوگی, تو یہ پل کب کھلے گا؟ سر اس پہ 2 چیزیں, پل والی بات میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. پل کا ایک تھریٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا کہ اس پل کے اوپر چڑھ کر کوئی بھی جو ارد گرد حساس جگہ ہیں اس پہ عید کی وجہ سے باقی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, راکٹ بیس یا UBGL بیس, اس بیس پہ. ایک تو یہ تھا کہ ہم کیوس کریٹ کریں, ہم نے وہاں پہ نفری لگائی اور کچھ دنوں کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایک ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا جائے, جیسے ہی حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں ہم اس کو کھول دیں گے. دیٹ ول بی اوپن ریسٹ ایشورڈ. اس میں ایڈ بھی کیا تو سر, یہ جو پل ہے اس کے وہاں پہ کچھ سپریٹرز لگے ہیں, آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے وہ کچھ ریموو کر دیے. وہ سپریٹرز ہم دوبارہ انسٹال کر رہے ہیں. ہاں وہ میکسیمم ہو گئے, وہ ہو گئے تھے. ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہاں سے نظر آتا ہے یا نہیں. وہ بیچ میں چھٹیاں آ گئیں, جسٹ آفٹر دی ابھی جیسے آج ختم ہو جائیں گی چھٹیاں, تو کل اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد برج کھل جائے گا. دوسری بات سر, آپ نے, میں صرف جواب دے لوں آپ کے باتوں. دوسرا آپ نے کہا سر 19 مارچ کو یہ تمام چیزیں کیوں نہیں بتائی گئی, BC والا کیوں نہیں بتایا گیا. دیکھیں ہمارا کام, آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر, میرا کام جو فیکٹس ہیں فگرز ہیں وہ محکمے کو اور اوپر بتانا ہے. وہ ہم سب اس وقت کنوے کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیسیژن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جب تک جو بھی چیزیں ہیں وہ سینٹرلائزڈ کر کے پوری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر بتائی جائیں. ہر بندہ اپنے منہ سر پہ یا چیزوں کو نہ بتانا شروع کر دے, کیونکہ اس سے کیوس اور تھوڑی سی آپس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بات کروں, DC صاحب کوئی بات کریں, شاید صاحب کوئی بات کریں, یا کوئی MPA صاحب کوئی دوسری بات کریں گے. دیٹ از دا ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ اینڈ دا ڈپارٹمنٹ ٹو میک کہ کب وہ چیزوں کو پبلک کرنا چاہتے ہیں یا کب ہوگا. کچھ چیزیں جیسے BC والا کانسٹیبل ہمارا تھا, تو ہم اس وقت تک ویریفائی